الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام أحباب محبت رسول سے خوشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अल्लाह ताला ने अव्वलीन व आखरीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने अंबिया और रसूल जितने इंसान आए उनमें जो अच्छी सिफ़ात हैं, उनमें जो कमालात हैं, आइंदा जो इंसान आएंगे उनमें जो कमालात होंगे, जो सिफ़ात होंगी, उन सारी की सारी सिफ़ात को, उन सारे के सारे कमालात को
بلکہ اس سے بھی بڑھ کر صفات اور کمالات کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرمایا ہے۔ آپ کی ہر صفت اعلیٰ، آپ کی ہر عادت اعلیٰ، آپ کا ہر کام اعلیٰ، آپ کی نماز اعلیٰ، آپ کا روزہ اعلیٰ، آپ کی گھر کی زندگی اعلیٰ، باہر کی زندگی اعلیٰ، معاملات اعلیٰ، آپ کے بچوں کے ساتھ معاملات سب سے اعلیٰ، آپ کے کاروبار کے معاملات سب سے اعلیٰ، آپ کا میدان میں نکلنا سب سے اعلیٰ، دین کی دعوت دینا سب سے اعلیٰ، آپ کا ہر کام سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی ہر عادت سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن کوئی شخص ہم سے سوال کرے کہ آپ کے نبی کی ہر چیز اعلیٰ ہے، آپ کے نبی کی ہر صفت اعلیٰ ہے، لیکن ان ساری صفات میں سے، ان سارے کمالات میں سے سب سے اعلیٰ کمال کیا ہے، سب سے اعلیٰ صفت کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ صفت کون سی ہے، جس کو اپنے بھی مانے غیر بھی مانے، اپنے بھی مانے اغیار نے بھی جس کو تسلیم کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، نبی جی ہمیں کہنے دیا جائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی جی ہمیں کہنے دیا جائے کہ آپ کی سب سے اعلیٰ صفت، آپ کی سب سے اعلیٰ کمال جو عادت ہے وہ ہے آپ کے اخلاق کریمانہ۔ یہ آپ کی ایسی صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت ہے کہ جس کو اپنوں نے بھی مانا ہے اور غیروں نے بھی مانا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد دعوت دینی شروع کی، اپنے بھی مخالف ہوئے، غیر بھی مخالف ہوئے، مکہ مکرمہ کے اندر مخالفت کا ماحول ہے سارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیفیں برداشت کی، ان کی مصیبتیں برداشت کی، دی ہوئی اذیتیں برداشت کی۔ ایک وقت آیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا آپ کو ہجرت کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، ایک پہاڑی پر چڑھے اور بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے ارشاد فرمایا، اے مکہ مجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والے بستی والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے یہاں چین سے کام کرنے نہیں دیتے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ پہنچے، وہاں بھی مکے والوں نے چین سے رہنے نہ دیا، پیچھے سے آ کر قاتلانہ حملہ کیا۔ غزوہ بدر قائم ہوا، غزوہ احد قائم ہوا، غزوہ خندق قائم ہوا۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت آیا، مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، عروج پر پہنچا، کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں، کوئی چیز پینے کو میسر نہیں، جانور مر رہے، انسان بلک رہے، انسان تڑپ رہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اب کیا کیا جائے، اس قحط سے کیسے خلاصی حاصل کی جائے، کیسے چھٹکارا اپنایا جائے۔ سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، ایک ہی نعرہ تھا، اگر اس قحط سے خلاصی چاہتے ہو تو محمد کے در پہ پہنچو، محمد کے در پہ پہنچو۔ دوستو یہاں پر اس واقعے کو، اس بات کو روک کر میں امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے پاس یہ در موجود ہے، مسلمان کے پاس یہ چوکھٹ موجود ہے، مسلمان کے پاس پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ موجود ہے، لیکن مسلمان اس دروازے کو چھوڑ کر در در پر سر کو جھکا رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات میں پائے جانے والی ہر ذلت اس مسلمان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ مسلمان کا مقدر ذلتیں اس وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ جس در پہ جانا چاہیے تھا، جس در سے محبت کرنی چاہیے تھی، جس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تھی، جس کے مطابق زندگی کو اپنانا چاہیے تھا، اس در کو چھوڑ کر یہ اغیاروں کے در پہ پہنچا ہے، وہاں سے ذلت اس کا مقدر بنی۔ سب نے سر جوڑ کر ایک ہی جواب دیا کہ اگر تم
اس قحط سے خلاصی چاہتے ہو، جاؤ محمد سے مدینے میں جا کے دعا کرواؤ۔ جب وہ دعا کریں گے تم پر یہ قہر خداوندی ختم کر دیا جائے گا۔ لہذا ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی تشکیل ہو گئی، اب وہ چلے ہیں۔ یہاں پر میرے دوستو، اگر ہم نے کسی کو اتنی تکلیف پہنچائی ہو، اتنی اذیتیں پہنچائی ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مجنون کہا، اعوذ باللہ، دیوانہ کہا، بیٹیوں کو طلاقیں دی، راستوں میں کانٹے بچھائے، پانی چہرے پر مٹی پھینکی گئی، جو اذیت ہو سکتی تھی مکہ والوں نے پہنچائی۔ لیکن جب اب مشکل پڑی ہے تو اب کن کے در پہ جا رہے ہیں؟ محمد کے در پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے کسی کو اتنی تکلیف پہنچائی ہو، اتنی مخالفت کی ہو، 3 اتفاقات رانا حملہ جس پر کیا ہو، ہمیں کوئی کام پڑے ہم اس کے پاس جائیں گے چل کر؟ ہم نہیں چل کے جائیں گے اس کے کہ بھائی میں اس کے در پہ چل کے جاؤں گا، اس نے مجھے تانا دے دیا، میری کیا عزت رہے گی؟ کس منہ سے چل کے جاؤں گا؟ لیکن یہ کافر جا رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہاں نہ تانا ملے گا نہ وہاں سے انکار ملے گا۔ یہ آپ کے اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے، ان کو پتا تھا کہ وہاں سے نہ تانا ملے گا نہ وہاں سے انکار ملے گا۔ آج ہمارے در پہ کوئی معافی مانگنے کے لیے آ جائے، ہمارے در پہ کوئی اپنی غلطی کا احساس لے کر آ جائے، ہم اسے معاف کرتے ہیں؟ نہیں، پہلے اسے تیری ماں نے اے کیتا، تیرے پیو نے اے کیتا، تو ساڑھے نال اے کیتا، چلو جانے ٹھیک ہے، ہوں تیری گل مان لیں گے۔ آخری جواب ہمارا یہ ہوتا ہے، چلو جانے کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے تیری گل مان لینے ہیں۔ لیکن جب جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ اپنے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو اچھا کیا جائے، تعلقات کو قائم کیا جائے، توڑا نہ جائے۔ ہم بھی تو آپ کے رشتہ دار ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شبد بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، بغیر کوئی تکلیف اذیت پہنچائے بغیر، بتائے بغیر، یاد دلائے بغیر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ مکہ والوں پر قحط کو ختم کر دے۔ اور ساتھ ہی اپنے ایک صحابی حضرت سمامہ جو اس وقت نجد میں تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جتنے بھی قافلے آئے تجارت کے لیے، ان سب کا رخ مکہ کی طرف پھیر دیا جائے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کن کے لیے کر رہے ہیں؟ دوستوں کے لیے کہ دشمنوں کے لیے؟ دشمنوں کے لیے، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں پہنچائی، ان کے لیے دعائیں خیر کی جا رہی ہے، ان سے تکلیف کو دور کرنے کی دعائیں کی جا رہی ہے، ان کے لیے اپنے ساتھیوں کو پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ قافلے اس طرف کو روانہ کیے جائیں تاکہ ان پر قحط کو ختم کیا جائے۔ اے دوستو، یہ مسلمان کی شان ہے کہ کبھی کسی کو رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم نہ کیا جائے، ان کی تکلیفوں کے باوجود، ان کی مصیبتوں کے باوجود، ان کی اذیتوں کے باوجود، ان کی سازشوں کے باوجود اس رشتہ داروں سے کبھی تعلقات کو ختم نہ کیا جائے، بلکہ نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ تعلقات کو قائم کیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات ہو گئی، ذرا سا پھپھو نے کچھ کہہ دیا، ماموں نے کچھ کہہ دیا، سگے بھائی نے کچھ کہہ دیا، باپ نے کچھ سخت لفظ کہہ دیا، ہم سالہ سال اس کو منہ نہیں لگاتے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ آج کے اس معاشرے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم سگے بھائی کے خلاف سازشیں، سگے خونی رشتہ دار کے خلاف سازشیں، اس کے کاروبار کو تباہ کرنے، اس کو نقصان پہنچانے کی سازشیں اور پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی بنیاد نہیں ہے۔ مسلمان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کر کے رکھو۔ اور یہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انعام بھی بیان فرمایا، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کی تکلیفیں دیں گے، پریشان کریں گے، اذیتیں دیں گے، ان سب کے باوجود اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے، توڑتا نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کی بدسلوکیوں، ان کی اذیتوں، ان کی مصیبتوں کے باوجود ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے، جوڑے رکھتا ہے، میں محمد 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام دیں گے۔ وہ 2 انعام
آج کے اس دور کے اندر ہر مرد ہر عورت کی ضرورت ہے۔ وہ دو انعام کیا ہے؟ سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انعام اللہ اس کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرماتے چلیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، انعام کتنا بڑا، جس کے لیے ہم صبح کسی بوڑھے بھی تشریف فرما ہے، کسی بوڑھے سے بھی پوچھ لو نا مرنے کو دی چاہتا ہے، وہ کہتا نہیں کوئی 2-4 سال اور زندگی میں مل جاتے اچھی بات ہے۔ کسی مالدار سے پوچھو مال کی اور ضرورت ہے، وہ کہتا ہے جی اور آنا چاہیے۔ یعنی ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہر حال میں، غریب کو تو ضرورت ہے ہی، لیکن جس کے پاس مال موجود ہے، جو عمر کے 60-70 سال گزار چکا ہے، اس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں ابھی اور ملنی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے عمل پر یہ دونوں بشارتیں، دونوں انعامات دینے کا وعدہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کے لیے نہ صحیح کم از کم دنیا کے لالچ کے لیے کام کر لیا۔ کتنے رشتہ دار ہم سے ناراض ہوں گے، کتنوں سے ہم ناراض ہوں گے، تو آج اس مبارک دن کی برکت سے ہم یہ ارادہ کریں، عزم کریں کہ جو رشتہ دار ناراض ہیں ہم ان کو منائیں گے جا کر انشاءاللہ۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث سناتا چلوں، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو حقدار حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، میں محمد کل قیامت کے دن اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل دینے کی بشارت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ آج یہاں 1 انچ جگہ پر میرے دوستوں جو ہے وہ صدیوں سے لڑائیاں چلتی ہیں، سال سے لڑائیاں چلتی ہیں کہ ساڑی زمین سے انہیں بننا مار لیا۔ ہماری زمین تھی، زمین یہیں پڑی رہ گئی اور اس پر لڑنے والے زمین کے اندر جا کر سو گئے۔ تو اس جمعے کی برکت سے ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم رشتہ داروں سے کبھی اپنے تعلق کو ختم نہیں فرمائیں گے۔ مکہ والوں نے تکلیفیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اب 8 ہجری ہے، سن 650 عیسوی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا روب دبدبا ڈالا، مکہ والے ہاتھ نہ اٹھا سکے، ہتھیار نہ اٹھا سکے، بلا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ میں اثر آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، صحابہ کرام جو اپنے عزیز و اقربا سے دور تھے، سال سے اپنی جائیداد سے دور تھے، اپنے گھروں سے دور تھے، رشتہ داروں سے دور تھے، اب فرط محبت کے اندر، فرط جذبات میں ایک صحابی کے منہ سے نکلا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج لگ پتہ جائے گا مکے والے لڑائی کہتے کسے ہیں، آج مکے والوں کو پتہ چل جائے گا لڑنا کسے کہتے ہیں، آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان دوڑتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچے، آپ کے جان نثار یہ نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لیا جائے گا، بدلے کا دن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو آج کا نعرہ یوم الملحمہ نہیں ہے، بلکہ آج کا نعرہ ہے الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج رحم کیا جائے گا، آج معاف کیا جائے گا۔ معافی کا اعلان کن کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے گھر سے بے گھر کیا، شہر سے در بدر کیا، شہر سے نکالا، 3 بار قاتلانہ حملہ کیا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج عام معاف کرنے کا۔ یہ اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اخلاق ہمیں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب بدر کا میدان سجا، کفر اور اسلام کا سب سے پہلا مارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، 7 بڑے بڑے کافر قیدی بنا کے لائے گئے، لا کر ان کو مسجد نبوی میں لٹا دیا گیا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے قیدی بنا کے لائے گئے۔ اب جب ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، رات کو سونے کا وقت ہے، نیند نہیں آ رہی، تو ان کی زبان سے نکلا ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آرام فرما ہے، باہر تشریف لائے، حجرے سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میرے سگا چچا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ آرام سے سو نہیں پا رہے، میرا سگا چچا آرام سے نہیں سو پا رہا، مجھے کیسے نیند آئے گی؟ صحابہ نے حضرت عباس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر حجرے میں آرام فرما ہوئے سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے، پھر مسجد نبوی میں ٹہر رہے، چکر لگا رہے ہیں۔ صحابہ نے جو پہرے پر موجود تھے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟
कहा मेरे चचा को तो आपने हाथ पांव खोल दिए, वो तो आराम से सो गए, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे कैदी हैं वो कैसे आराम की नींद सोएंगे जब उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। जब तक ये सारे के सारे कैदी आराम की नींद से सोने जाते तब तक मुझे मोहम्मद को नींद नहीं आएगी। कैदी भी वो जो कातराना हमला करने के लिए आए, मारने के लिए आए, उनके साथ ये हुस्न सलूक का पैगाम दिया जा रहा है। उनके साथ वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का अमली नमूना पेश किया जा रहा है। जब सुबह हुई तो सारे सहाबा के अंदर कैदी तकसीम हो गए, सारे सहाबा में कैदी तकसीम हो गए। जेल तो थे नहीं उस वक्त, सारे सहाबा को एक कैदी दे दिया गया। भाई जब तक इनका जिजिया नहीं आ जाता, इनके अजीज व अक़रबा इनका जिजिया लेकर नहीं आ जाते, तब तक इनको घरों में रखोगे। और जब जिजिया आ गया ये कैदी आज़ाद हो गए। आज़ाद होकर जब ये मक्का मुकरमा में पहुंचे, इनके अजीज व अक़रबा ने पूछा मुसलमानों को बड़ी तकलीफें दी तुमने, क्या मामला किया उन्होंने, कैसा बदला लिया उन्होंने। यहाँ वो पैगाम सुनने वाला है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ वो अखलाक नहीं थे, बल्कि उनके मातहतों के अंदर, उनकी जमात के अंदर, उनके शागिर्दों के अंदर जिसे सहाबा कहा जाता है, ये अमली नमूना वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का अमली नमूना उनके अंदर में नजर आता था। तो कैदियों ने बताया कि जब उनके नबी ने हमें रवाना किया, उनके साथ उनको तालीमात दी, हमारे हक बताए, तो फिर हमने जाकर देखा कि उनके घरों के अंदर अगर दो खाने होते थे, एक आला किस्म का, एक अदना किस्म का, तो आला किस्म का खाना वो हमें खिलाते थे, अदना किस्म का खाना वो हमें खिलाते थे। हम जितने दिन भी उनके घरों में रहे, हमें यह महसूस होता था कि हम कैदी नहीं बल्कि हम इनके घरों में मेहमान बन के रह रहे हैं। ये अखलाक सिखाए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को, ये अखलाक दिए हैं इस उम्मत को। दोस्तों लम्हा फिक्रिया ये है, और आज के इस जुमे के बयान का खुलासा ये है कि जिस तरह हम नमाज सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, कुरान सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, दीन सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, ये अखलाक भी सीखने वाली चीज है। नमाज सीखनी, जिस तरह नमाज सीखी जाती है, अखलाक भी सीखने चाहिए। हमें अखलाक वो सीखने चाहिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। ये चीज अखलाक सीखने की चीज है, नमाज सीखने की चीज है, अखलाक भी सीखने की चीज है। और सबसे पहले जो वालिदैन तशरीफ फरमा है, उनसे गुजारिश है कि जब वालिदैन के अखलाक अच्छे होंगे, वालिदैन बड़ों के साथ अदब से बात करेंगे, तमीज से बात करेंगे, ये आपके अखलाक खुद ब खुद बच्चों के अंदर डिलीवर होते चले जाएंगे। बड़ों के अखलाक अच्छे नहीं होंगे, बच्चों के अखलाक अच्छे नहीं होंगे। बच्चा तकरीरों से, बयानात से कुछ नहीं सीखता, बच्चा आपके अमल से सीखता है। आपने घर के अंदर, बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर बड़ों से बदतमीजी की, इस बच्चे के दिल में आपने ये बीज लगा दिया कि बड़ों के साथ बदतमीजी करना कोई बुरी बात नहीं है। ये आपका बच्चा भी आपके साथ बदतमीजी करे। तो जो चीज हम चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो जाए, सबसे पहले बड़ों को अपने अंदर पैदा करनी होगी, बच्चों के अंदर इंशाअल्लाह खुद ब खुद वो पैदा होती चली जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन अहबाब ने सुनने बड़ी सुनते अता फरमा लीजिए।